ہماری اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل محمد کامل اسماعیلی کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک بار جو دیکھ لے ہو جائے دیوانہ، گلزار مسولی کی صورت بڑی پیاری ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد کسے کہتے ہیں اور مرتد کا شرعی حکم کیا ہے؟ آج کل معاشرے میں ارتداد کے معاملے جو سامنے آ رہے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے اور اس فتنے کو کیسے روکا جائے؟ ارتداد کا معنی آتا ہے پھر جانا، اور اصطلاح شرع میں مرتد کہتے ہیں اس شخص کو جو اسلام لانے کے بعد اسلام کے خلاف قول کے ذریعے اسلام سے پھر جائے، ضروریات دین میں سے کسی ضروری مسئلے کا انکار کر دے، وہ مرتد ہے۔ مرتد کی سزا کیا ہے، مرتد کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ تو اسلام میں صاف واضح حکم موجود ہے کہ مرتد کو سمجھایا جائے گا، مہلت دی جائے گی، تم اسلام لے آؤ، اگر اسلام لے آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ان کا کام تمام۔ مرتد آدمی ہوتا کیوں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے علل کیا ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے بڑی وجہ اس کی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کی کمی ہے۔ لوگوں کا اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہونا ہے، اسلام کی حقانیت کا دل میں نہ بیٹھنا ہے، اسی وجہ سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر ایک مرتبہ اسلام کی حقانیت دل میں بیٹھ گئی تو پھر کوئی طاقت اسے اسلام سے پھیر نہیں سکتی۔ ہرقل، حدیث ہرقل بخاری شریف جو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، اس میں امام بخاری نے اس حدیث کو 15 جگہ نقل کیا ہے۔ یہاں بخاری شریف پڑھنے والے لڑکے بھی موجود ہیں۔ 15 جگہ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، حدیث ہرقل۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ، کہیں جا رہے تھے، ہرقل نے ان کو بلایا، ان سے حضور کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے، سألتک ایرتد احد سخطۃ لدینہ بعد ان يدخل فیہ فذکرت ان لا وکذالک الایمان حین تخالط القلوب بشاشۃ القلوب۔ یعنی اے ابو سفیان، میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو نبی کا دعویٰ کرتے، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی ناپسند کرتے ہوئے دین سے پھر بھی جاتا ہے، مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہرقل کہتا ہے ایسے ہی ایمان کا معاملہ ہے، اگر اس کی بشاشت دلوں میں بیٹھ گئی تو پھر کبھی نکلتی نہیں ہے۔ تو ارتداد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں، مسلمانوں کے دل میں، چونکہ اسلام کی حقانیت بہت واضح طور پر نہیں بیٹھتی، جن کے دلوں میں نہیں بیٹھتی وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اگر اسلام کی حقانیت ان کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر کبھی ارتداد کو قبول نہ کرے، کہ ارتداد ایسا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ تو کون اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے جائے گا؟ غربت اس کی کوئی بڑی وجہ نہیں۔ بہت سارے غریب ہیں، کیا مرتد ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مرتد وہی ہوتا ہے جو اسلامی تعلیمات سے دور ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں، وہاں تک اسلام کی تعلیم پہنچائیں، بنیادی تعلیم سے روشناس کرائیں، اسلام کی حقانیت انہیں بتائیں، اللہ کی عظمت بتائیں، رسول کی عظمت بتائیں، رسول کی محبت بتائیں۔ یہ سب جب بتا دیں گے، دل میں ان کے بیٹھ جائے گا، پھر انشاءاللہ کبھی وہ مرتد نہیں ہوگا۔ کہیں نہ کہیں ہماری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے دور رکھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے بچے آج مرتد ہو جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے تمام مسلمانوں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے۔ واللہ تعالیٰ